السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو چیزیں تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہیں وہ سب میں نے تمہیں بتا دی ہیں، اور جو چیزیں تمہیں جہنم کے قریب لے جا سکتی ہیں وہ سب بھی میں نے تمہیں بتا دی ہے. وہ ہے رزق حلال اور حرام. اور جبریل علیہ السلام نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ بے شک ہرگز کوئی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے، اگرچہ اسے دیر سے ہی ملے. حدیث پاک میں ہے کہ حلال رزق تلاش کرنا فرض ہے، باقی فرائض کے بعد یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان ارکان کے بعد حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے. اور یہ فرض اس شخص کے لیے ضروری ہے جسے لازمی اخراجات کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے. جس شخص کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق مال جائیداد موجود ہے، وہ صاحب جائیداد ہے، تو اس کے ذمے یہ فرض نہیں رہتا. اس لیے اللہ پاک نے مال ضرورت زندگی کے مطابق اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے، اور بندے پر ضروری حاجات پوری کر کے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو، کیونکہ کھانے پینے اور پہننے کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. لہٰذا ضرورت کے مطابق رزق حاصل ہو جائے تو خواہ حرص کی وجہ سے اور زیادہ طلب کرنا اور بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مال کی حرص یعنی زیادہ رزق کی طلب اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے، اور زیادہ رزق اور مال کی کثرت گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ حلال مال حاصل ہو، حرام کی طرف مسلمانوں کو بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ حرام مال بے برکت ہوتا ہے اور حرام کھانے والا دین و دنیا میں ذلت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار میں مبتلا رہتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے حلال مال کمانا ممکن نہیں ہے اور حلال مال نہیں ملتا. یہ سراسر غلط اور شیطان کا دھوکہ ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، شریعت پر عمل کرنے والے کی غیب سے مدد ہوتی ہے. جس کی نیت حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی مال عطا فرماتے ہیں. لوگ مال کے بارے میں بہت کم احتیاط کرتے ہیں، ناجائز نوکریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں. یہ سب حرام ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جتنا تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. پھر بدنیتی کرنا اور دوزخ میں جانے کی تیاری کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ کیونکہ حلال مال کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے، اس لیے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ اصل مقصد انسان کی پیدائش سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. لہٰذا اس بات کا ہر معاملے میں خیال رکھو. اور کھانا پینا اس لیے ہے کہ قوت پیدا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا نام لے سکے. یہ مطلب نہیں کہ لذتوں میں ہی مشغول ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ اور اس کی نافرمانی کرو. بعض جاہلوں کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف کھانے اور مزے اڑانے کے لیے آئے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے اس سے بہتر کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا. مطلب اپنے ہاتھ کی کمائی بہت عمدہ چیز ہے. مثلا کوئی کام یا ہنر اختیار کرنا، خواہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور ہنر کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے اور صرف پاک حلال کمائے. اللہ پاک ایمان والوں کو یہ حکم فرماتے ہیں، اور جس کا حکم پیغمبروں کو بھی فرمایا. اے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حلال چیز کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، بس حرام سے پرہیز کرو. جس نے ان سے پرہیز کی انہوں نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس شخص نے حرام میں پڑ گیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا.
اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا کیا گیا ایک سبسکرائب میری کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔